السلام علیکم. پروگرام آپ کے ستارے میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان ذوفی نقوی اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں ایم اے شامی صاحب. پروگرام میں آج بھی ہم ایک سیاسی اور فوجی شخصیت کا ذائچہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. گزشتہ کچھ پروگرامز میں ہم نے سیاسی شخصیات کے ذائچوں کو ڈسکس کیا, ان کی پرسنالٹی کا انالیسس کیا اور اس حوالے سے جو سیاسی ماحول پیدا ہوا تھا اس پر بھی انالیسس دیا, جس میں سے بہت سارے انالیسس بالکل درست ثابت ہوئے. اور ابھی ہمارے پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے سورج گرہن کے اسرار ڈسکس کرتے ہوئے جو شامی صاحب نے ہمیں انالیسس دیا تھا کہ فوج اور عدالتی معاملات پر اس سورج گرہن کا اثر پڑنے والا ہے, تو اب لگتا ہے کہ کچھ ایسا ہی ہوا ہے. خصوصی عدالت کی جانب سے سابق صدر پاکستان اور سابق آرمی چیف پرویز مشرف کو سزائے موت کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آج اس کا تفصیلی فیصلہ بھی جاری کر دیا ہے, جس میں عدالت نے سخت ترین موقف اختیار کیا ہے فیصلے کی سزا کے حوالے سے. لیکن پرویز مشرف کے ذائچے میں کچھ الگ ہی انکشافات سامنے آ رہے ہیں. ذائچہ تو اس کے برعکس باتیں کر رہا ہے. کون سے حیران کن انکشافات ہیں جو آج ذائچے میں ہونے جا رہے ہیں وہ آپ دیکھیں گے آج کے پروگرام میں. تو پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. آغاز میں ہی آپ کو بتاتے چلوں کہ آپ کی اسکرینز پر آپ کو کانٹیکٹ نمبر اور ای میل ایڈریس بھی نظر آ رہا ہوگا, جس پر آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمیں آپ کے سوالات ملیں گے اور ہم انہیں پروگرام میں شامل کریں گے. اب بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کی جانب. جی شامی صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ پرویز مشرف کے ذائچے میں کون سے یوگ بن رہے ہیں جو کہ ان کے ذائچے میں منفرد بنا رہے ہیں ان کو, اور کون سے وہ یوگ ہیں؟ دیکھیں, اب تک ہم نے جتنی بھی شخصیت کو ڈسکس کیا, چاہے وہ پولیٹیکل ہوں یا فوجی نوعیت کی شخصیات ہوں, ہر شخصیت جو ہے عروج پہ پہنچتی ہے تو ظاہر اس کے ذائچے میں بھی عروج کے یوگ بن رہے ہوتے ہیں. ایسے یوگ بن رہے ہوتے ہیں جو زندگی میں اس کو عرش سے اٹھا کے فرش پہ لے جاتے ہیں اور فرش سے اٹھا کے عرش پہ بھی لے جاتے ہیں. دونوں طرف نیگیٹو پازیٹیو دونوں کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. اب ان کے ذائچے میں بھی ایسے یوگ بن رہے ہیں, جیسے روچک یوگ بن رہا ہے, یہ مارس کی وجہ سے بنتا ہے. یہ مارس ان کے کیندرا میں بیٹھا ہے, بڑے اسٹرانگ حالت میں بیٹھا ہے. اس کے علاوہ ہنس یوگ بن رہا ہے, یہ ان کے سینٹر میں بیٹھا ہے اور اپنے شرفی برج میں بیٹھا ہے. تو یہ جو یوگ اس بننے کی وجہ سے ایسی شخصیت بنتی ہے کہ جو کہ یونیک ہوتی ہے اور اس کی پرسنالٹی میں ایکسٹرا پوٹینشیل ہوتا ہے, ایکسٹرا ٹیلنٹ ہوتا ہے اور ایکسٹرا صلاحیتیں ہوتی ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں مہاپرش یوگ. بالکل. اور یہ مہاپرش یوگ سے ثابت کرتے ہیں کہ کوئی شخص دنیا میں بادشاہت کے لیے آیا ہے, حکومت کرنے کے لیے آیا ہے, چاہے کسی بھی شعبے میں ہو, چاہے فوج کے شعبے میں ہو. اب روچک یوگ خصوصی طور پر فوج کے لیے ہوتا ہے, فوج میں, آرمی میں یا ٹیکنیکل شعبہ جات کے لیے. ان تمام یعنی مارس کی انرجی کو میکسیم طور پہ جو شخص یوز کر سکتا ہے وہ روچک یوگ میں آتا ہے. یہ یوگ ان کے ذائچے میں بہت پازیٹیو بن رہا ہے. اس کے بعد جو ہے نیگیٹو یوگ پہ آ جاتے ہیں. جی, نیگیٹو یوگ جو بن رہے ہیں. ہاں, نیگیٹو یوگ جو بن رہے ہیں, ایک تو یہ کہ مون سائن ان کا ویک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کا مون ہے یہ اسکارپیو میں بیٹھا ہوا ہے, تو وہ بالی برج میں بیٹھا ہوا ہے. اس کے ساتھ ایک گرو چنڈال یوگ بن رہا ہے, یہ نیگیٹو. یہ دو نیگیٹو یوگ ہیں. میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ سے پرسنالٹی میں کچھ ڈی میرٹس بھی ہیں. اس کے علاوہ موجودہ ذائچے میں ان کی راہو کی دشا چل رہی ہے اور انتر دشا کیتو کی چل رہی ہے, اور کیتو کے چھٹے گھر میں بیٹھا, جس کی وجہ سے ہیلتھ ایشوز آ رہے ہیں. جی, علم و اعداد کے مطابق آپ نے ان کا کیا انالیسس کیا؟ علم و اعداد کے مطابق ان کا ذائچہ جو ہے, اس کا نیورولوجی کا ذائچہ بھی چیک کیا, اس میں ان کا عدد پیدائش 9 بن رہے ہیں. اور 9 کا جو عدد ہوتا ہے وہ مارس کا ریلیٹڈ ہوتا ہے. مارس کی آپ کو کسی شخص نے مارس کی مکمل خصوصیت دیکھنی ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ جنرل پرویز مشرف میں دیکھ لیں. وہ کمانڈو کے طور پہ بھی اپنے آپ کو انہوں نے ثابت کیا, اور اس کے علاوہ جب رولنگ اتھارٹی میں آئے تب بھی اپنے آپ کو ثابت کیا. تو مارس کی پوری پرسنالٹی ذائچے کے لحاظ سے بھی, علم و نجوم کے لحاظ سے بھی پوری نظر آ رہی ہے, اور علم و اعداد کے حوالے سے بھی مکمل نظر آ رہی ہے. اور اس وقت موجودہ ان کو جو ٹائم پیریڈ چل رہا ہے, اس میں آخری عدد بن رہے ہیں کہ کیتو کا, اور کیتو کے دور سے گزرے, اور ذائچے میں بھی انتر دشا جو ہے کیتو کی چل رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں ان کو ہیلتھ ایشوز, دوسرے معاملات آ رہے ہیں, کیونکہ کیتو چھٹے گھر میں بیٹھا ہوا ہے, اور یہ جو موجودہ کمپلیکیشن آ رہی ہیں وہ بھی اسی دشا کی چلنے کی وجہ سے آ رہی ہیں. جی, جنرل پرویز مشرف کو خصوصی عدالت کی جانب سے سزائے موت کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے, اور آج جو تفصیلی فیصلہ جاری کیا اس میں کافی سخت موقف بھی اختیار کیا گیا ہے. فوج کے سپہ سالار رہ چکے ہیں, ملک کے صدر بھی رہ چکے ہیں, اور اب ان کے بارے میں اس قسم کا فیصلہ آیا ہے. تو ذائچہ کیا کہتا ہے؟ ذائچہ میں آپ کو کون سے حیران کن انکشافات مل رہے ہیں؟ دیکھیں, موجودہ ٹرانزٹ کا ذائچہ بھی چیک کیا اور نیٹل چارٹ بھی چیک کیا. نیٹل چارٹ میں کے لحاظ سے تو ان کی جو اس وقت دشا چل رہی ہے, راہو کی دشا چل رہی ہے, اور راہو اس وقت 12ویں گھر میں بیٹھا ہوا ہے. 12ویں گھر میں یہاں پہ بیٹھنے سے اس کو جیل یاترا یوگ بھی کہتے ہیں. اور یہ اس وجہ سے چلو بیرون ملک ہیں, لیکن موجودہ اگر پاکستان میں ہوتے تو جیل میں ہوتے اس وقت. تو لیکن قانونی پیچیدگیاں, دوسرے مسائل, اور کیتو کے اندر کیتو کے چھٹے گھر میں بیٹھا ہو, تو ہیلتھ ایشوز اور دوسرے کمپلیکیشن آئیں گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آخری عمر میں کیتو کی انتردشا یہ موکش کارک ہوتی ہے, میں سمجھتا ہوں یہ نیگیٹو افیکٹ آ رہا ہے, جس کی وجہ سے ان کا پوری زندگی کا جو لیبل ہے
جنہوں نے حکمرانی کی ہے یا فوج کے لحاظ سے یا ملک کے لحاظ سے، اتنا عروج کو دیکھ کے یہ زوال کا دور ہے. تو اس میں ریمیڈیز کریں اور خصوصی اسپرچل ریمیڈیز کرنے، اسٹرالوجیکل ریمیڈیز کر لیں تو انشاءاللہ ان کے معاملات میں بہتری آ سکتی ہے. جی، تو اس فیصلے کے حوالے سے آپ اس دائچے میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا واقعی ان کو سزا ہو پائے گی؟ دیکھیں جو عدالت نے تو فیصلہ سنا دیا نا، عدالت کے فیصلے تو ہم نے سن لیے، لیکن آپ بتائے تھے کہ ذائچے میں جو ہے اس کے برعکس باتیں چل رہی ہیں، تو ذائچہ کیا کہتا ہے؟ دیکھیں ذائچے میں اس وقت جو نظر آ رہا ہے کہ ایک تو سب سے بڑا ایشو ہیلتھ ایشو نظر آ رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ عدالتی فیصلے سے زیادہ انہیں ہیلتھ ایشوز کی ضرورت ہے. اگر یہ موجودہ جو ان کی کیتو کی نتشہ چل رہی ہے جو کہ اگلے سال 5ویں مہینے تک رہنی ہے، اگر اس دوران یہ ٹائم پیریڈ گزار لیتے ہیں، کیتو کی نتشہ سے گزر جاتے ہیں، تو ان کی ہیلتھ کے ایشوز بھی بہتر ہو جائیں گے اور یہ سزا کے معاملے میں بھی نرمی آئے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ سزا کے لحاظ سے جو پھانسی کا معاملہ ہے وہ ہوتا نظر نہیں آ رہا مجھے، بلکہ پھانسی سے زیادہ ہیلتھ کانشیس کے جو ایشوز ہیں وہ ہائی لائٹ زیادہ نظر آ رہے ہیں. اگر یہ ہیلتھ ایشوز کو کانشیسلی ہینڈل کر لیتے ہیں، ریمیڈیز کر لیتے ہیں، تو ہیلتھ ایشوز کو بھی نکل جائیں گے اور عدالتی معاملات میں بھی ان کو ریلیف مل سکتا ہے. جی، یہ تو قدرت کا قانون ہے کہ جتنا بڑا آپ کا عہدہ ہوتا ہے، جو آپ کی ڈیزگنیشن ہوتی ہے، اسی کوئی نہ کوئی قیمت تو آپ کو چکانی ہی پڑتی ہے. لیکن اس کے بارے میں مجھے یہ بتائیں کہ جنرل پرویز مشرف کی موجودہ پلانیٹری پوزیشنز کیا بن رہی ہے اور آنے والے مستقبل کے دنوں میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں آنے والی پوزیشن میں تو یہی ہے کہ راہو کی جو ٹرانزٹ ہوئی ہے ان کے 12ویں گھر میں ہوئی ہے، اور راہو ثابت کرتا ہے کہ خفیہ دشمن حاسدین کو. اس کے علاوہ جو ہے آپ کی جیل یاترا یوگ کو بھی ظاہر کرتا ہے. مزید اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایسے بھی آپ پہ بلیم لگتے ہیں جو کہ آپ نے نہیں کیے ہوتے، ناکردہ چیزوں کے بھی آپ کے اوپر بلیم آ جاتی ہے. بالکل، جیسے بے نظیر کا معاملہ ہے وہ بھی ان پہ لاگو کیا جا رہا ہے. دوسرے ایسے ایونٹس بھی ہیں. یہ نہیں کہ آپ سمجھ لیں کہ ہماری پاکستانی کلچر میں ایسا ہوتا ہے کہ جب کچھ شخص تھانے میں چلا جاتا ہے تو اس پہ وہ بھی کیس ڈال دیے جاتے ہیں جو اس نے کچھ نہیں کیے ہوتے. بہرحال یہ عدالتی معاملہ اس کو ہم ڈسکس نہیں کر سکتے، لیکن پلینٹی پوزیشن کے لحاظ سے مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ انہیں کچھ ناکردہ گناہ کی بھی سزا مل رہی ساتھ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ریمیڈیز کر لیں تو انشاءاللہ اس معاملے سے بہتری ہو جائے گی. جی، تو اب ہم نے ڈسکس کیا جنرل پرویز مشرف کا ذائچہ، جس میں ہم نے بتایا کہ عدالت نے تو فیصلہ جاری کر دیا ہے، لیکن ذائچہ میں اس حوالے سے ہمیں ایک الگ ہی بات نظر آ رہی ہے. ذائچہ میں جو زیادہ ہائی لائٹ ہو رہے ہیں وہ صحت کے مسائل ہائی لائٹ ہو رہے ہیں، اور پھانسی کے معاملے میں نرمی نظر آ رہی ہے، اور لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ ڈیلے ہو جائے گا. یہ ایسا کچھ نہیں ہوگا. تو اب دیکھتے ہیں کہ آنے والا وقت مزید کیا بتاتا ہے. تو آگے بڑھتے ہیں پروگرام میں، باقی چیزوں کی طرف بڑھتے ہیں، اگلے سیگمنٹ کی طرف جاتے ہیں جو کہ ہمارا سٹون ہے. آج جس سٹون کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ٹینزونائٹ. ٹینزونائٹ سٹون کے بارے میں بتائیے گا، کیا کیا اس کے فوائد ہیں، کیسا سٹون ہے یہ؟ ٹینزونائٹ جو سٹون جو بیسکلی ہے کہ ایک خاص ریئر سٹون اس کو کہتے ہیں، ڈائمنڈ سے بھی ایکسپینسو ہے. بعض حالتوں میں اس کی پرائس کا اندازہ لگا لیں، یہ $300 سے $400 پر کیرٹ ہے یہ چیز، اور اتنا ہائی ریئر ہونے کی وجہ سے بہت نایاب سٹون ہے اور بہت کامیاب ملتا ہے دنیا میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ خوش قسمت ہی ہیں جو لوگ پہن سکتے ہیں اس کو چیزیں، عمومی پتھر نہیں ہے، اور اس کے بینیفٹس بھی اس لحاظ سے ہیں. سب سے بڑا اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ آپ کی باڈی میں جو ہارٹ اور جو آپ کا مائنڈ چکراز ہوتے ہیں ان کو ایکٹیویٹ کرتا ہے. انسانی زندگی میں دیکھیں دو ہی چیزیں ہیں، اگر آپ کا دل مضبوط ہوگا، دماغ مضبوط ہوگا، تو آپ زندگی کے اہم فیصلے بھی اچھے طریقے سے کر سکیں گے اور زندگی میں گروتھ بھی آگے کر سکیں گے. تو جب دونوں چیزیں دونوں چکراز آپ کے ایکٹیویٹ ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ آپ کی تھرڈ آئی بھی ایکٹیویٹ ہوگی، تو آپ آنے والے حالات کو بھی دیکھ سکیں گے اور بہترین فیصلے کر سکیں گے زندگی میں. یعنی کہ فزیکلی بھی آپ کو اور مینٹلی بھی کافی زیادہ اسٹیبل کرتا ہے، مینٹلی آپ کو بہت اسٹرانگ کرتا ہے، اور جتنی بھی کیپیبلٹیز ہیں مائنڈ کو اسٹرانگ بنانا ہے، زیادہ انرجی ریکوائرڈ ہے. تھرڈ آئی کے لیے خاص طور پہ بہت ہی فائدہ مند سٹون ہے. تو کون سے برج کے حامل افراد اس سٹون کو پہن سکتے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ آپ کے برج قوس والے اور کیپریکون والے ان کو سجیسٹ کیا جاتا ہے سٹون، یہ چیزیں ان کے لیے بہتر سٹون ہے. اور اس میں یہ اپنے وزن کے مطابق، اپنی ہیلتھ اور ہائٹ کے مطابق، اپنے زوڈک سائن کے مطابق کیلکولیٹ کر کے پہنے، ذائچے کے مطابق اس کو دیکھا جائے، پہنا جائے. بالکل. تو اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اور سوالات کو شامل کرتے ہیں. سب سے پہلا سوال ہے زینب کا. زینب پوچھتی ہیں کہ شادی کب ہوگی اور زندگی کیسے گزرے گی؟ 2020 کیا لے کر آ رہا ہے؟ 2020 ان کے لیے اچھے لا رہا ہے، خوشخبریاں لا رہا ہے. 2020 میں ان کو شادی کے امکانات ہیں اور موقع ملیں گے. اصل میں ہوتا ہے کہ پلینٹی پوزیشن تو آپ کو موقع دیتی ہے، اب اس کو اویل کریں نہ کریں یہ آپ کی ذاتی مرضی ہے. کیونکہ اگر سب کچھ پلینٹس نے کرنا تو پھر انسان کے عمل اور رد عمل کا کوئی انصار نہیں رہتا. تو پلینٹس آپ کو موقع دیتے ہیں، آپ ان سے موقع سے فائدہ اٹھائیں. باقی یہ کہ شادی میں کچھ کمپلیکیشن ضرور ہیں اور اس لیے ضروری ہے کہ میں سجیسٹ کروں گا کہ موازنی ذائچہ بنا کر اس کا فیصلہ کریں. بالکل. اس کے بعد محبوب احمد ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ حج اور عمرہ کب کر سکوں گا؟ جی،
हाज उम्रे के लिहाज से भी इनका टाइम अच्छा चल रहा है और इनका 9वां घर एक्टिवेट है। यानी 2020 खुशियां लेकर आ रहा है। 2000 में इनका अच्छा योग बन रहा है और ये पहले भी कर चुके होंगे, अगर नहीं मौका मिला तो इंशाल्लाह 9वें घर एक्टिवेट होने के से आपका ये 2020 में जरूर आप कर सकते हैं। जी, जैसे कि पिछले प्रोग्राम में भी हमने डिस्कस किया था कि आपके आइंदा साल के मुतालिक हम आपको तमाम सवालात का जवाब देंगे, तो आज जितने भी सवाल पूछे गए हैं उनके साथ हम उनके जवाबात तो दे रहे हैं, लेकिन हम उनको 2020 के साथ एसोसिएट करके दे रहे हैं। और बहुत अच्छी बात है कि अब तक के जो 2 सवाल डिस्कस हुए 2020 उन सभी के लिए खुशियां ला रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आने वाला साल बहुत मुबारक होगा और सभी के लिए खुशियां लेकर आएगा। अगला सवाल है इकरा शफीका, वो पूछती हैं कि शादी कब होगी और कहाँ होगी। शादी के हवाले से इनका जो ख़ानदान से बाहर होने के इम्कान हैं शादी के, और इसके अलावा जो है हो सकता है कि बैरून मुल्क भी सेटल हो जाए शादी के बाद। मतलब फिर से एक और खुशखबरी 2020 की। ठीक है। उसके बाद अगला है उस्मान हैदर का सवाल, वो पूछते हैं कि आला तालीम के बारे में जायचे में क्या क्या बातें बताई गई हैं। बेसिकली अपनी तालीम के बारे में जानना चाहते हैं। एजुकेशन के लिहाज से जायचा बहुत अच्छा है, अच्छे योग बन रहे हैं और मैं समझता हूँ कि आला तालीम भी हासिल कर सकते हैं और ज़िंदगी में आगे डेवलप करेंगे इंशाल्लाह। और जो आगे 2020 के लिहाज से प्रोडिक्शन भी यही है कि अगर मुस्तकिल मदद से ये लगे रहे, अपना काम करते रहे, तो आला तालीम और बुलंद मकाम पे पहुंच सकते हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल। हमाद अली हैं, हमाद अली पूछते हैं कि कारोबार और पसंद की शादी होगी या नहीं। कारोबार और पसंद की शादी पे ज़रा इनका फोकस है, इन दोनों चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं। इसमें इनके जायचे में ना राशि परिवर्तन योग बन रहा है, ये अच्छा योग बन रहा है और मैं समझता हूँ कि ये कुछ रेमेडीज़ कर लें तो आप कारोबार में भी तरक्की होगी, जो हर्डल्स हैं दूर हो जाएंगी इंशाल्लाह। इसके बाद ये है कि जो आपकी शादी के लिहाज से आगे इनकी तरक्की कामयाबी है और अच्छे योग बन रहे हैं और शरीके हाथ जो है इनका पसंद की शादी की तरफ लेके जा रहे हैं। चलें जी, मुबारक हो आपको भी। उसके बाद आमिर शहजाद हैं, आखिरी सवाल है आज का, वो पूछते हैं कि मुलाजमत कब तक मिलेगी। 2020 में इनको मुलाजमत मिलने वाली है। बिल्कुल 2020 में इनके लिए अच्छा इवेंट आएंगे और अगर जो मौजूदा जॉब में कोई कॉम्प्लिकेशन आ रही है वो भी रिजॉल्व हो जाएंगी और मजीद आगे बेहतरी की तरफ इनके चांस हैं इंशाल्लाह। जी, वैसे आज तो वाकई कमाल हो गया, तमाम सवाल जितने भी लोगों का जायचा हमने देखा है 2020 उनके लिए ढेरों खुशखबरियां लेकर आ रहा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में भी आने वाला साल नई खुशखबरियां लेकर आएगा और अच्छा साल होगा। मज़ीद भी अपने जायचे से मुतालिक, अपने आने वाले साल के मुतालिक आप हमसे सवालात पूछ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। अगले प्रोग्राम में हम उनको लाजमी शामिल करेंगे और जिस तरह से आज हमने डिस्कस किया कि आने वाला साल बहुत ही खुश आइंद होगा सभी के लिए, तो यकीन करती हूँ कि आप सभी के लिए भी बहुत खुश होगा और अच्छा साल लेकर आ रहा है, खुशियाँ लेकर आ रहा है। तो इसी के साथ ही हमारा प्रोग्राम आज का अपने अख्ताम को पहुँचता है। अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे और शामी साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।